نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان چیختا چلاتا بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اذان سننا نہیں چاہتا۔ اگر کبھی کبھار اذان ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف و مشغول ہیں، اذان کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے، اذان سننا بھی نہیں چاہتے، تو پھر انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اذان سے چڑ کس کو ہے۔ تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ میں اذان کی آواز نہ سنوں، اور جب اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے اقامت، شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے، اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو وہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، وہ کام یاد کر، وہ کام یاد کر، یہاں تک کہ شیطان اس کو اس کے بھولے کام بھی یاد دلاتا ہے، اسے اس کی بھولی باتیں بھی یاد دلاتا ہے، اور پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور میری کتنی رکعتیں رہتی ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن کہے تم اسی کی مثل کہو، اور پھر اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر تم درود پڑھو۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے وہی کہا جو مؤذن نے کہا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ جس نے اذان کے کلمات دہرائے اور پھر کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اگر دعا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور تم اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرو، بھلا یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ یک زبان ہو کے بولے حضور بالکل نہیں۔ فرمایا یوں ہی اگر کوئی بندہ نماز پنجگانہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے بدن پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جس طرح دن میں 5 مرتبہ بندہ نہر میں نہائے جس پر کوئی میل باقی نہیں، اسی طرح اگر کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھ لے تو پھر اس کے بدن پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ جناب اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے، تو جو فرشتے نماز فجر میں آتے ہیں وہ نماز عصر میں واپس چلے جاتے ہیں، اور جو نماز عصر میں آتے ہیں وہ نماز فجر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے، جبکہ رب جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار جب ہم گئے تھے انہیں نماز میں پایا، جب آئے تب بھی انہیں نماز میں پایا۔ یعنی جن کی نماز فجر میں ڈپٹی شروع ہوئی تو جب نماز فجر میں آئے بندوں کو نماز میں پایا، اب ان کی ڈپٹی نماز عصر میں ختم ہوئی، جب گئے تب بھی بندوں کو نماز میں پایا۔ تو کیا کہتے ہیں مالک جب گئے تھے تب بھی نماز میں ہیں، جب آئے تب بھی نماز میں ہیں۔ اللہ